کچھ دن پہلے ایک حدیث میری نظر سے گزری، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا جو واقعہ بیان کیا گیا تھا اسے دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ نے نجران کی بنی ہوئی چوڑے حاشیے کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک دیہاتی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا اور زور سے آپ کو کھینچا۔ میں نے آپ کے شانے کو دیکھا، اس پر چادر کے کونے کا نشان پڑ گیا۔ پھر وہ شخص بولا، اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھے دلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا دیے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مال دینے کا حکم فرما دیا۔ اس واقعہ سے عفو و درگزر کا پہلو تو نمایاں ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کمال کی چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے اور وہ اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے۔ اسے آج کی جدید دنیا میں جذباتی ذہانت کا نام دیا جاتا ہے، اور تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ جو انسان اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے وہ زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ مدرجہ بالا حدیث سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ بحیثیت انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جذبات پر کس قدر قابو حاصل تھا کہ ایک اجنبی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر کسی قصور کے تکلیف دی۔ اس تکلیف کے اثار نبی کریم کے جسم پر نمایاں ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور پھر اس کا مطالبہ بھی مان لیا۔ یقیناً ایسا اخلاق کسی عظیم انسان کا ہی ہو سکتا ہے، اور ایسی شخصیت ہی اس قابل ہے کہ پوری انسانیت کے لیے ایک کامل نمونہ بنے۔ آپ اگر سیرت النبی پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ آپ نے 23 سال کے عرصے میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا تھا۔ عرب کے وہ لوگ جو جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں پڑے ہوئے تھے اور جنہیں اونٹ چرانے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا، لیکن جب رسول کریم کی صحبت میں آئے تو پھر وہ کیسر و کسریٰ کے فاتح بن گئے۔ اس انقلاب کی ایک بڑی وجہ آپ کا صبر و عفو و درگزر والا رویہ تھا۔ یہ آپ کی طاقت تھی جس کے ذریعے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا پتھراؤ، شعب ابی طالب کا 3 سالہ معاشرتی بائیکاٹ اور شدید قسم کی بھوک و پیاس اور جنگ احد میں دندان مبارک کی شہادت سمیت بے شمار اذیتناک لمحات برداشت کیے اور صبر و تحمل کی ایسی مثال قائم کی کہ دشمن بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہو گیا اور اسلام لانے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ خاموشی سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کرنے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ معافی وہ عظیم اخلاقی صفت ہے جس کی بدولت انسان اپنے دشمن کو بے بس کر دیتا ہے۔ یہ احسان کا وہ دائرہ ہے جس میں آ کر بڑے سے بڑا ظالم کا دل بھی پگھل جاتا ہے اور وہ اپنے کیے پر شرمسار ہو جاتا ہے۔ معاف کرنے والا انسان کو فوری فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کے دل و دماغ سے تکلیف کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ در حقیقت یہ وہ خطرناک بوجھ ہوتا ہے جس کا حجم وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے اور انسان کے دماغ میں انتقام کی آگ بھی بھڑکاتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی شخص اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو معاف کر دیتا ہے تو اس آگ پر من و پانی پھر جاتا ہے اور وہ شخص نفسیاتی اور روحانی طور پر ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں۔ جسے یہ اعزاز مل جائے تو گویا اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہر انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مختلف طرح کے اعمال کرتا ہے، لیکن معافی ایک ایسا عمل ہے جس کی بدولت اللہ کی رضا اور اس کی محبت بہت جلد حاصل ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، اور جو غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ اور جب دونوں جہانوں کا مالک کسی سے محبت کرتا ہے تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت اور قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے
والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں بھی وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ معاف کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ معاف کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی عزت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو بندہ معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ معاف کرنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان عام نہیں رہتا، خاص بن جاتا ہے۔ معاف کرنے کی 3 کیفیات ہیں۔ پہلی کیفیت یہ ہے کہ ایک انسان کے ساتھ ظلم ہو اور وہ بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن لے نہیں سکتا، یہ بے بسی ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے اور وہ لے بھی لیتا ہے۔ تیسری کیفیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا، وہ بدلہ لینے کا اختیار رکھتا ہے لیکن اختیار کے باوجود بھی وہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ اب وہ ایک اونچے مقام پر فائز ہو گیا۔ اس کے بعد ایک کیفیت اور بھی ہے جس میں وہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ظلم کرنے والے پر احسان کر کے اس کے لیے دعا بھی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے مقرب بندوں کا مقام ہے۔ معاف کرنے کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ معافی دینے والا انسان نفسیاتی اور جسمانی طور پر صحت مند رہتا ہے، اس کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ ہر معاف کرنے والا ایک دلچسپ اور خوشگوار مزاج والا انسان ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس معاف نہ کرنے والے انسان کے چہرے پر آپ کو کلفتگی نظر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے اور فطرت کے مطابق چلنا اس کے لیے ضروری ہے۔ جب بھی وہ حسد، کینہ اور انتقام کے جذبات رکھتا ہے تو ایسے میں وہ فطرت سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ معاف کرنے کا حکم وحی سے ملتا ہے۔ وحی انسان کی عقل سے بالا تر چیز ہے۔ جب انسان فطرت کو اور عقل سے بالا چیز یعنی وحی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی شخصیت میں بہت سی خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ اس کے جسم پر ظاہر ہوتی ہیں، اور پھر وہ کسی نہ کسی روحانی یا نفسیاتی بیماری میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنے سے پہلے سب کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کی انا مر جاتی ہے۔ جب انا کی دیوار نہیں ہوگی تو پھر رب اور بندے کا تعلق بھی مضبوط بنے گا اور اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ ہمیں بھی معافی کی روایت کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ آج حسد کرنے والے بہت لوگ ہیں، انتقام کے جذبات رکھنے والے بے شمار ہیں، لیکن برداشت کرنے اور معاف کرنے والوں کی شدید کمی ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے میں نفرت، تعصب اور بے برکتی پھیلی ہوئی ہے۔